اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما و دائما اذ لا سماء ذات وبرج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج ولا جف ذو وجاج ولا ارض ذات مہاد ولا خلق ذو اعتماد الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوشش کر لیں کہ صلوات حضرت حسین کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما محمد مال محمد وندل پاؤں۔ چونکہ زیادہ بیٹھے بزرگ ہیں تو میں کہہ بھی نہیں سکتا کہ آگے آ جائیں، چونکہ جگہ بڑا فاصلہ ہے، لیکن تکلیف ہو تو کر سکتے ہیں تو بسم اللہ۔ چلو تھوڑی سی برکت ہو جائے گی ذکر میں، مہربانی۔ ایک کوشش کریں حضرت حسین کی ذات پہ بلند صلوات پڑھیں سارے مل کر محمد مال محمد وجل فرج آل محمد۔ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے۔ جتنے عزادار بیمار ہیں حضرت حسین مولا کے صدقہ میں میرا اللہ شفا عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے اولاد ہیں مالک عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ حفاظت فرمائے عزادار اور عزاداری کی میرا امام زمان علیہ السلام۔ آپ جتنے بزرگان تشریف فرمائے مولا صحت زندگی مزید عطا فرمائے۔ بانیان کو اور آپ کو مالک رزق کے وسیع زیادہ تعداد میں عطا فرمائے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے۔ امام زمن شہنشاہ کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت اور معرفت نصیب فرمائے۔ جو لوگ زواری پر گئے ہیں مالک سب کی حفاظت فرمائے۔ جو مشی کر رہے ہیں مالک سب کی حفاظت فرمائے۔ جو حادثے میں کچھ زوار شہید ہو گئے مالک ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کی لواحقین کو مولا صبر عطا فرمائے۔ آپ عزاداروں کی زادات مومنین کی مولا حفاظت فرمائے۔ بڑے محترم جوان بزرگان میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ محبت کریں گے میں بھی آپ کے ساتھ ہم سفر سرکا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک ارشاد فرمایا ہے، یہ ایسی آیت ہے کہ جس آیت میں اس خالق نے قرآن کے بارے میں بتایا ہے کہ قرآن کیا کرتا ہے اور کس کے لیے کرتا ہے۔ مہربانی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سرکار مہربانی، اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن سے جو بھی نازل کیا ہے اس میں رحمت بھی ہے، سبحان اللہ، اس میں شفا بھی ہے، لیکن ہے صرف مومنین کے لیے۔ بہت شکریہ میرے بزرگوں نے مجھے حوصلہ افزائی فرما لی۔ حیدری آج یعنی قرآن اعلان کر رہا ہے میرے سرکار کہ میں شفا دیتا ضرور ہوں لیکن صرف ایک طبقے کو، مومنین کو۔ ظالم میرے قریب مت آئے، اسے نقصان ہوگا، خسارہ ہوگا۔ اعلان کر رہا ہے قرآن میں مومنین کو شفا دیتا ہوں۔ اتنی بڑی کتاب ہے قرآن کہ جہاں تک سرکار کی رسالت ہے وہاں تک قرآن کا معجزہ ہے۔ اتنی بڑی کتاب ایک طبقے کو شفا دے رہی ہے۔ جی پوچھ لو سارے علماء سے، آپ خود بہتر جانتے ہیں مجھ سے۔ آپ کے مرشد حسین علیہ السلام نے کربلا کی دھرتی پہ اعلان کیا ہوا ہے کہ دنیا والوں جو شفا قرآن دیتا ہے وہ حسین کی مٹی دے دیتی ہے۔ جو ہاتھ 40 کی رات میں پھیلا ہوا ہے، بزرگ ہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، جوان تو چلو مہربانی کر ہی رہے ہیں سرکار۔ تھوڑا ابھی بھی فاصلہ ڈھیر ہے، کہاں تک میں بات پہنچوں، اتنا ہاتھ ہی نہیں جا رہا میرا وہاں۔ آپ پیچھے بیٹھ گئے یار، داد نہ دینا، جگہ تو پوری کر لو، یہ بار ثواب ہوگا آپ کو۔ جو آگے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں آپ بھی تشریف لے جاتے تو کیا ہو جانا تھا۔ بار بار لائیو کیمرے میں ہم کہتے رہتے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، تھوڑی سی زحمت کریں، تھوڑی سی رونق میں اضافہ ہو جائے گا، تھوڑی سی یہ جگہ بھی پوری ہو جائے گی۔ داد تو وہی ہے جو ملتی رہے گی، آپ خوش ہو رہے ہیں، بس یہی داد ہے۔ حسین کی مٹی میں شفا ہے،
40 کی رات ہے، حضرت حسین علیہ السلام سے رات یہ منسوب ہے. بولنا چاہیے تھا تھوڑا سا. نہیں آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ تھوڑا سی میری پریشانی دور کریں تاکہ میں دل لگے کہ میں سمجھوں کہ آپ مجھے زحمت فرما رہے ہیں. جی تو میرا دل کرتا ہے کہ حسین کا طواف کیا جائے. زمانے کو بتانا چاہیے کہ حضرت حسین علیہ السلام کس اختیار کا مالک ہے. حسین کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے، جبکہ اللہ نے کسی مٹی میں شفا نہیں رکھی. مٹی میں اللہ نے بیماری رکھی ہے. مٹی جہاں کی بھی ہو اس کا کھانا حرام ہے. کیا بات ہے سرکار. پڑھے لکھے جوان بزرگان سے ملاقات ہو گئی ہے. بندہ پڑھا لکھا ہو داد نہ بھی دے تو ہم مطمئن رہتے ہیں کہ وہ خرید رہے ہیں، اعتماد میں بیٹھے ہیں آپ. حسین کی مٹی میں شفا ہے، باقی کسی مٹی میں شفا نہیں. مٹی کھانا حرام ہے. حسین کے نانا کی حدیث ہے، فرماتے من اقلتین و ماتا لم یطب لم یصلی علیہ. جو بندہ مٹی کھا کے مرے اور توبہ کیے بغیر مر جائے اس پہ جنازہ نہیں پڑھنا. بولے نہیں ہو یار، مزہ نہیں آ رہا. سرکار سے پوچھا گیا اتنا سخت حکم کیوں ہے؟ فرمایا اللہ نے آدم کو بنایا ہے مٹی سے. آدم کھانا، مٹی کھانا ایسے معاذ اللہ جیسے بندہ آدم کا گوشت کھا رہا ہو. اس لیے اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی تاکہ کوئی کھائے نہ. ہاتھ اٹھ ہی گئے تو تھوڑا سا زحمت کیجئے. سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں جو مٹی کھا کے مرے اس پہ جنازہ حرام ہے. اور جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ صرف خاک کے شفا چکھ کے مر جائے جہنم حرام. آپ کو واہ واہ ہے. ایک صلوات پڑھیں حسین کی ذات پہ سارے بلند آواز سے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. آپ نے صلوات نہیں پڑھی ہے بیٹا؟ حسین کی ذات پہ بلند صلوات پڑھیں، مہربانی کریں. نعرے کا تو میں نے کہا ہی نہیں، صلوات ہی کہیے. بچوں نے پڑھ لی، مہربانی. پتہ نہیں قبلہ کیا ہے حسین کی مٹی. بچوں کو اس میں کیسے سمجھو؟ 1 2 3 آگے آگے بیٹھ گئے بھولے بھالے. یا بولو بیٹا تو یا یوں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اسے؟ اچھا بار دینا جی جڑے چلو ٹھیک ہے، مالک ان کو عزت دے، صحت دے، مہمان ہیں ہمارے. پتہ نہیں قبلہ کیا ہے حسین کی مٹی جو چلتے 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 ہمارے مسلح پہ آ گئی ہے. واہ 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 واہ. آپ کو واہ واہ ہے سرکار، جو ہاتھ بلند ہو رہے ہیں سرکار. نماز اللہ کی ہے، مٹی حسین کی ہے. یعنی حضرت حسین نے اپنے عزادار کو کتنا جاگیردار بنا دیا ہے کہ ہر ایرے غیرے کی زمین پہ سجدہ نہ کریں. آپ کی کیا بات ہے؟ تھوڑا اونچا بولنا. حیدری. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ. جو ادھر خوش ہو رہے ادھر سو رہے، سب کو دعائیں دے رہا ہوں. حسین کی مٹی میں اللہ نے شفا رکھی ہے. حسین غیر مشروط کریم ہے. حسین کے کرم میں کوئی شرط ہی نہیں ہے. بلکہ میں وطن کی سرزمین پر اتنے عظیم عزاداروں کے سامنے ایک پڑھی لکھی دھرتی پہ میں کھڑا ہوں. میں یوں جملہ کہوں تو آپ مجھے دعا دیں گے. بندے ظلم میں خطرناک ہوتے ہیں، حسین کرم میں خطرناک ہے. ہائے 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 ہائے. حسین کے کرم سے ڈر لگتا ہے کہ ہم کیا ہیں اور کرم کیا ہو رہا ہے. ایک صلوات پھر حسین کے نام پہ بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. جزاک اللہ. آپ کو بھی میں دعائیں، آپ مجھے دعا دے رہے ہیں جی. کسی حسین ہر معصوم کے کرم میں کوئی شرط ہے. مثلا سرکار مصطفیٰ کے بارے میں حکم ہے رؤوفم بالمؤمنین، کہ حسین کے پاک نانا کی جو رحمت خاص ہے وہ مومنین کے لیے ہے. جس طرح قرآن مومنین کو شفا دیتا ہے. ہائے 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 ہائے. سرکار کی رحمت خاص بھی مومنین کے لیے ہے. رحمت خاص سے مراد شفاعت ہے. حسین کا نانا کافروں کی شفاعت تو نہیں کرے گا، مشرکین کی شفاعت تو نہیں کرے گا، مومنین کی کرے گا. لیکن حسین غیر مشروط کریم ہے. کیا لطف والا ذکر ہو رہا ہے یار. کتنی توجہ ہے قسم سے. اتنی توجہ سے بھی لطف آ جاتا ہے. میں خوش آمد نہیں کر رہا، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو. ایک شخصیت، ایک بندہ آیا تھا مدینے، بڑا دور کا رہنے والا. اس کا تاریخ والوں نے نام راہب لکھا ہے. ہائے 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 ہائے. وہ بیٹا مانگنے آیا تھا محبوب خدا سے. تھوڑی سی تو زحمت کرو یار. بڑے لوگ بیٹھے ہو، بڑے لوگوں کو میں تکلیف دے رہا ہوں جی.
آپ حسین کے عزادار ہیں، میں بھی آپ کا نوکر و مہمان ہوں۔ وہ مصطفیٰ کے دربار میں پہنچا، اس نے کہا سرکار میں آپ کا نام سن کے حاضر ہوا ہوں، دور کا مسافر ہوں، بے اولاد ہوں، ایک بیٹا چاہیے، ایک۔ جو ایک کو سمجھا اس نے کمال کر دیا جی۔ سرکار مصطفیٰ نے منبر پہ بیٹھ کے بلا تشبیہ اوپر دیکھا، دیکھ کر فرماتے ہیں تیرے مقدر میں اللہ نے اولاد لکھی ہی نہیں، تو نے رہنا ہے تو میرا مہمان ہے، تیرا انتظام کروں، تو نے جانا ہے تو تجھے رخصت کروں۔ ایک بیٹا مانگنے آیا۔ اب سوال ہے میرا وطن کی سرزمین پر کہ جسے مصطفیٰ نے ایک نہیں دیا اسے حضرت حسین نے 7 کیسے دیے؟ یہ سوال بنتا ہے نا جی۔ محبوب خدا بھی بیٹا دینے پہ قادر ہے، محمد بھی بیٹا۔ مہربانی سرکار آپ مسلسل تعاون فرما رہے ہیں۔ ادھر والے ہیں تو ڈھیر سارے بیٹھے، لیکن چلو گزارش تو میں کر ہی رہا ہوں ان کو۔ مصطفیٰ بھی بیٹا دے سکتے ہیں، مصطفیٰ نے ایک نہیں دیا، حسین علیہ السلام نے 7 دے کے بھیجے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ شیعہ علماء نے یہی لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ عدل کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں، اور جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ فضل کے منبر پہ بیٹھتے ہیں۔ واہ 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 واہ۔ عدل اور فضل میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھاتا ہوں۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، بسم اللہ، ویلکم، آؤ جی آؤ جی۔ عدل اور فضل میں جناب بچوں کو سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ حق کے مطابق دینا عدل ہے، حق کے مطابق دینا عدل ہے، حق نہ بنتا ہو پھر دینا فضل ہے۔ واہ 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 واہ۔ ایک دفعہ زحمت کرو، پہلی دفعہ تکلیف دے رہا ہوں، جوان ہاتھ بلند فرماؤ یار، سستی اتارو، حیدری یار۔ حق کے مطابق دینا عدل ہے، حق نہ بنتا ہو پھر دینا فضل ہے۔ وہ آیا تھا مصطفیٰ سے بیٹے مانگنے، سرکار بیٹھے عدل کے منبر پر، نہیں لکھے ہوئے تو نہیں ملیں گے، یہ عدل ہے۔ میں ہوتا تو داد دیتا، میں جملہ کھانا جاتا، میں سنتا بڑا اچھا ہوں، سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا، باقی آپ کی مرضی جیسے سنتے رہے۔ نہیں لکھے ہوئے تو نہیں ملیں گے، یہ عدل ہے۔ وہ روتا ہوا، جملہ یہی ہے اگر خریدا گیا تو، وہ روتا ہوا عادل کی بارگاہ سے نکلا، گلی کا موڑ موڑ رہا تھا، سامنے 4 سال کا فضل والا مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک اور صلوات حضرت حسین کی ذات پہ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ محمد آل محمد وجل فرج آل محمد۔ یہاں پر پڑھا جاتا ہے کہ دونوں بھائی کھیل رہے تھے۔ قبلہ کیا کھیل رہے تھے بھائی؟ تیرے بچوں کی طرح ہیں جو مٹی سے کھیلتے رہتے ہیں۔ الامام و امام ولو کانا صبیہ، امام امام ہوتا ہے چاہے وہ زندگی کے جس حصے میں ہو، وہ کوئی کھیل شیل نہیں ہے۔ دونوں بھائی کھڑے اکٹھے تھے، حضرت حسنین شریفین۔ حسن مولا چپ رہے، حسین علیہ السلام آگے بڑھے۔ یہ پھر جملہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں جی، 800 کلومیٹر کا سفر کیا آپ کی زیارت کے لیے، زحمت تھوڑی سی تو کر لو یار، ابھی تو میرا دل لگا ہے، 15-16 منٹ ہو گئے ہیں، بار بار میں آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ حضرت حسین علیہ السلام آگے بڑھے، اس امام بارگاہ کی قسم، میرے مرشد حسین نے راہب سے نہیں پوچھا تیرا نام کیا ہے، تو آیا کہاں سے ہے، تو جا کدھر رہا ہے، تو رو کیوں رہا ہے، کوئی بھی سوال میرے مرشد حسین نے راہب سے نہیں کیا۔ ڈائریکٹ راہب کا ہاتھ پکڑ کر حضرت حسین ہلا کر کہتے ہیں نہیں ملا نا بیٹا۔ یہ بھائی ہاتھ نہیں اٹھا رہے، باقی سارے اٹھا چکے ہیں۔ خیرات کی رات ہے، 40 کی رات ہے، حضرت حسین آپ کو جلدی جلدی اپنی زواری نصیب فرمائے آج کی رات کے صدقہ میں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے کیا کہنے یا رسول اللہ؟ کوشش کرو حیدری یار۔ فرماتے نہیں ملا نا بیٹا، چل میرے ساتھ میں تجھے بیٹا لے کر دوں۔ کیا کہنے، کچھ لوگ مجلسوں کی زینت ہوتے ہیں یار۔ آگے حضرت حسین، پیچھے راہب۔ پہلا قدم میرے حسین علیہ السلام نے مسجد میں رکھا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، سارے بڑے ایک بچے کے استقبال کے لیے اٹھے۔ 1 2 جڑا ہاتھ لنگر مجلس نہ کر دے کدی جوان سلام بھی کر لیا کرے۔ ایک گل میں پنجابی چ کرنی، اردو چ نہیں کرنی، یہ اردو چ میں چاسی نہیں آئی، جدی نہیں آئی تو بس نہیں آئی۔
سارے میرے اپنے بیٹھے نے. جیسے راہب نے میرے حسین علیہ السلام کے پروٹوکول کو دیکھا نا کہ ساری مسجد ایک شہزادے کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے. ساتھ والے بندے دا منڈا ہلا کے اندر یار بھائی گل سن, پتر لبے یا نہ لبے, کم از کم مدینے کے کسی بڑی بندے نال میرا تعلق بڑھ گیا. کیا کھلے ماحول میں اتنی خوبصورت ذکر شروع ہو گیا ہے. بی بی نے رحم فرما دیا, برکت ہو گئی ہے جی. آپ کا حکم تھا بھائی جان, حاضر ہو گئے. ایسے بزرگوں کی جوانوں کی زیارت ہو گئے. حسین بادشاہ, حسین بادشاہ, علی ولی اللہ, علی ولی اللہ, بے شک بے شک, یا علی. دونوں ہاتھوں سے سلام جی. آپ کو دعا مل گئی, آپ کی بچوں جوان سارے خوش ہو گئے جی. حسین علیہ السلام چلے نانا کی طرف. سرکار نے بلا تشبیہ ہاتھ پھیلائے, حسین کو اٹھایا, اپنی آغوش پاک میں بٹھایا, رخسار پہ بوسہ دیا. بیٹا کیسے آنا ہوا؟ حضرت مصطفیٰ نے پوچھا. تو حضرت حسین نے پیچھے دیکھا, میرے ساتھ ایک میرا مہمان تھا بھائی, تو وہ بیچارہ پیچھے رکا ہوا ہے. فرماتے آگے آ, جسے حسین لے آئے اسے روکے کون؟ چونکہ رات حسین کی ہے. آئیے جی, آئیے پھر آئیے ایک دفعہ. ہزار مہمان آنا جانا. نانا یہ لفظ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں جی, قبلہ سے بچے جوان بزرگ سارے مجھ سے عزت والے لوگ بیٹھے ہو, میں حسین کا ذاکر بھی ہوں, پھر بھی ہاتھ باندھ رہا ہوں. یہی لفظ خریدنا ہے, پوری زندگی وطن میں ہوں تو مجھے داد نہ دینا. حسین کہتے ہیں نانا اسے بیٹا نہیں دیا. سرکار نے فرمایا بیٹا اس کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہی نہیں. جب سرکار نے فرمایا لکھا ہی نہیں, یوں نانے کو دیکھ کر کہتے ہیں نانا پھر میں دوں. واہ 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 واہ. احسان آج تو وطنہ احسان کر رہا ہے جی. میرے بندے ہاتھوں پہ مہربانی کر دیا آپ نے. حیدری سرکار مصطفیٰ حسین کے چہرے پر بوسہ دے کر کہتے ہیں تیرے اور تیرے اللہ کا معاملہ ہے. حضرت حسین علیہ السلام نے فرمایا رہب اٹھ. بسم اللہ. رہب مسجد کے درمیان میں اٹھا. علی تشریف فرمائے مسجد میں, علی مولا بھی تشریف فرمائے. حسین مجھے دیکھتے رہنا. حسین فرماتے رہب ایک, بسم اللہ صحیح, ایک کہہ کے بلا تشبیہ میرے مولا نے اوپر دیکھا. دو, پھر اوپر دیکھا. تین, پھر اوپر دیکھا. چار. میں کہتا ہوں پڑھے کوئی اور سنوں میں, یہ لفظ اتنا اچھا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں سنوں. پانچ کہہ کے میرے شہنشاہ نے جو اوپر دیکھا, رخسار حسین علیہ السلام پر سرکار مصطفیٰ اپنے وما ینطق کے لبوں کا بوسہ دے کر کہتے ہیں میری جند, میری جان, میرے چندہ, میرے لاڈلے. یہ 1 2 3 4 5 کہہ کے اوپر کو دیکھتے ہو؟ حسین کہتے ہیں نانا میں جو کہہ رہا ہوں وہ لکھتے بھی ہے یا نہیں؟ جیو, اب پتہ چلا ہے کہ میں وطنے میں آ گیا ہوں. اب مجھے حسین کے عزاداروں کی زیارت ہو گئی ہے جی. ہاتھ بلند کرو جتنے جوان بیٹھے ہو. حیدری, آپ کی کیا بات ہے. راہب 6, بسم اللہ. راہب 7, جیسے 7 پہ آپ کے بادشاہ حسین علیہ السلام پہنچے, راہب آگے بڑھا, میرے بادشاہ کے ننھے ننھے چھوٹے چھوٹے پاؤں پکڑے, بوسہ دے کر کہتے ہیں مالک بس. ہائے ہائے ہائے, شہنشاہ بس, آقا بس, کریم بس. ہائے ہائے ہائے. جب اس نے کہا نا بس, نانے کی جھولی چھوڑ کر میرے بادشاہ حسین راہب کا ہاتھ پکڑ کر فرماتے سننا ہے شام کا راہب چھوٹے چھوٹے برتن اٹھا کے حسین سے مانگنے آ جاتے ہو. اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت کے دن تیری اولاد ایک طرف ہوتی, آدم کی پوری نسل ایک طرف کری. جو ہاتھ بلند ہو گئے ہیں میرے بزرگوں کے, جوانوں کے, انہوں نے مجھے ٹیک دے دی ہے قسم سے. ہاتھ اچھے. حیدری, آباد و شاد رہو, آباد و شاد. بسم اللہ. نہیں, بے شک حسین ابن علی. چلو کوشش کرو لو. حیدری جی, حسین غیر مشروط کریم ہے.
حسین میرے بادشاہ کے کرم میں کوئی شرط ہی نہیں ہے، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، حسین کا تعلق فرقوں سے نہیں ہے، حسین کا تعلق انسان کی غیرت کے ساتھ ہے۔ جہاں زیادہ بولنا چاہیے تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک چھوٹا سا شہر ہے سیت پور جی، وہ ہندو کے نام پہ شہر ہے، سیتارام۔ کئی دفعہ میں نے اپنے ہمارے علاقے کے سید ہیں مخدوم الطاف شاہ صاحب انتقال کر گئے، ان سے میں نے کہا کہ بھلا اپنے کسی بزرگ سید کے نام پہ شہر کا نام رکھ لیں، ابھی تک ہندو کا نام کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ جب تک دنیا ہے ہم تو تبدیل نہیں کر سکتے، یہی رام رہے گا۔ سبب انہوں نے کہا وہ ہندو ہو کر بھی سال میں 2 مجلسیں کرواتا تھا۔ آباد و شاد رہو یار۔ سارے مسلمان اس ہندو کے پاس گئے کہ مجلس تو کیوں کرواتا ہے؟ اس نے کہا پھر میں کیا کرواؤں؟ انہوں نے کہا عید میلاد النبی کروایا کر۔ اس نے کہا میں ان کا تو کلمہ ہی نہیں پڑھتا۔ 1 2 واہ شرمیلا جا وطنا، میں تو ان کا کلمہ ہی نہیں پڑھتا تو ان کا دن کیسے مناؤں؟ انہوں نے کہا بھی جس کا تو دن مناتا ہے وہ بھی تو محمد کا بیٹا ہے، بیٹے کا دن مناتا ہے، نانے کا کیوں نہیں مناتا؟ اس نے کہا میں حسین کی مجلس نہ مذہب کی وجہ سے کرواتا ہوں، نہ دھرم کی وجہ سے کرواتا ہوں، نہ میں رام کی وجہ سے کرواتا ہوں، نہ میں ایشور کی وجہ سے کرواتا ہوں، نہ میں کسی کے خوف کی وجہ سے کرواتا ہوں۔ اس نے کہا پھر کیوں کرواتا ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں ہیں 4 پردہ دار عورتیں، میرے بسم اللہ، ایک میری بہن ہے، ایک میری بیوی ہے، ایک میری ماں ہے، ایک میری بیٹی ہے۔ میں جب گھر میں داخل ہوتا ہوں مجھ ہندو کو بھی پتہ چل جاتا ہے یہ میری بہن ہے۔ کیا غیرت کا درس دے گیا اکبر کا بابا کہ جو کلمہ نہیں پڑھتا اسے بھی رشتے کی تمہیں۔ واہ 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 واہ۔ ایک دفعہ میرا دل کر رہا ہے جتنے جوان بیٹھے پورے ہاتھ چاہ کے اکبر دے بابا نو سلام کریے۔ حیدری حسین کائنات میں ایک ہے۔ یہ جو 12 مربع میل جاگیر ہے میرے بادشاہ حسین کی، کربلا کے نام سے جو مشہور ہے معلیٰ، یہ حسین علیہ السلام نے خریدی ہے، ایسے تھوڑی خرید لی تھی، چونکہ اس کی مٹی میں شفا ہے اور حسین کی مٹی معلیٰ ہے۔ کیا بات ہے ماتمیوں کی، میں تو ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں جملہ خریدا جائے یا نہیں، لیکن آپ نے تو کمال کر دیا جی۔ ایک وہ ہے معلیٰ، ایک یہ ہے معلیٰ، وہ عرش معلیٰ، یہ کربلا معلیٰ۔ وہاں جانے کے لیے مصطفیٰ جیسا مہمان چاہیے۔ کربلا جائے تو جس کا دل کرتا ہے جائے۔ حسین نے اپنی زواری ہر بندے کے لیے کھولی ہوئی ہے۔ بسم اللہ۔ اور یہ یاد رکھنا 3 شعبان 4 ہجری حضرت حسین باظاہر دنیا میں تشریف لائے، 10 محرم 61 ہجری حسین باظاہر دنیا سے واپس گئے۔ حسین آئے تو بھی ایک مجرم کو پر ملے، پہنچنے والے پہنچ گئے جی۔ حسین گئے جب دنیا سے تو بھی ایک مجرم کو حر بنا گئے۔ حسین کا آنا بھی مجرم کی آزادی، حسین کا جانا بھی مجرم کی آزادی۔ میں وطن والوں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، آپ تشریف فرمائیں، آپ کا بیٹھنا میرے لیے سعادت ہے، اعزاز ہے، آپ کے ساتھ ہی ہم اچھے لگتے ہیں۔ موڈ ہی آپ کا نہیں بن رہا ورنہ میں تکلیف دیتا، آپ چپ کر جائیں تو میری داد پوری ہے، ویسے جتنی بھی دو تو داد تھوڑی ہے۔ جب آئے تھے دنیا میں تو عرش والے کو پر ملے، جب جا رہے تھے تو فرش والے کو حر بنا گئے۔ یعنی حسین علیہ السلام ہم گنہگار عزاداروں کو حوصلہ دے کے گئے ہیں کہ کسی کی بات کی وجہ سے ڈر کے نہ آنا، مطمئن ہو کے میدان معاشر میں آنا، چونکہ مجرم وہاں کا ہو یا یہاں کا ہو، جج حسین ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، آپ کو واہ واہ میں کر رہا ہوں دل سے جناب، ہاتھ اٹھاؤ تو دل لگے۔ حیدر، چٹی نہ سمجھو علی کا نام، یا دل سے لو، حیدر، حیدری۔ سبحان اللہ، آپ کو واہ واہ ہے، حسین کے عزاداروں کو واہ واہ ہے، سادات مومنین کو واہ واہ ہے، بزرگ جو کیا بات ہے، بے شک چلو آپ نے یہ نام لیا تو یہیں آ جاتے ہیں۔ حضرت فطرس
بہت بڑا نام ہے، حسین کا آزاد کردہ غلام ہے، اس کا اب نام ہی پڑ گیا عتیق الحسین، حسین کا آزاد کردہ ہوا۔ خوش ہو جانا چاہیے۔ کبھی کبھی زبردستی داد سے بھی پرہیز کیا کرو، کبھی کبھی خود بھی مہربانی فرما لیا کرو۔ یہ پتہ ہے جب آپ کے مرشد حسین علیہ السلام سے پر مانگنے آیا تھا فطرس، پتہ ہے کتنے عرصے کا مریض تھا؟ 6500 سال کا پرانا مریض تھا۔ اللہ نے اس کے پر کاٹے نہیں تھے، چھینے تھے، بوٹی کی بوٹی تھا، کیونکہ اس نے فخر تکبر کیا، اور تکبر اللہ کے علاوہ کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ دیوار ذوالقرنین کے قریب اللہ نے اسے پھینک دیا تھا۔ ہاں بس وہ چونکہ اس نے تکبر اور فخر میں کیا، باقی وجہ بھی ڈھیر ساری لکھی ہیں علماء نے، تو باقی جو وجہ ہیں پھر وہ آپ کا ادھار رہا بتائیں گے آپ کو۔ آج جس چیز پہ میں کھڑا ہوں چلو اسی کا طواف کر لیتے ہیں، وجہ ڈھیر ساری لکھی ہیں۔ اور ایک بندہ شفا مانگنے تھوڑا آیا ہے، پتہ نہیں حسین سے کون کون آیا ہے۔ سب سے زیادہ حوصلہ اسلام کو ہوا تھا 3 شعبان والے دن۔ کبھی قدر بھی کیا کرو یار، چھیڑتے کبھی چھیڑ بھی لیا کرو ہمیں، جبرن گھڑی دیکھ دیکھ کے وقت گزرتا ہے وطن میں آ کر، آگے پیچھے چنگا سن دے نہیں تھے پتہ نہیں کی ہو جاندے۔ سچی گل ہے جی، گھر ہے اپنا میرا، اپنے سارے بیٹھے نے، میں کہہ سکتا گھر ہے میرا۔ جب حضرت حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے 3 شعبان کو، لطف لیتے جانا، تو اللہ نے جبریل فرشتے کو حکم دیا، جبریل جی مالک سارے کام چھوڑ۔ کیا کرتا ہے جبریل؟ عبادت ہی کرتا ہے اللہ کی۔ سارے کام چھوڑ، مالک کہاں جانا ہے؟ فرمایا 1000 فرشتوں کا قبیلہ ساتھ لے۔ کیا کہنے، پھر جاگ رہے ہیں جناب۔ 1000 فرشتے نا، 1000 قبیلہ، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں لائیو کیمرے میں، 1000 قبیلے میں 1 ارب فرشتے ہوتے ہیں۔ یار فرشتے گن کے پہ دسنا جے بھی شابش نہیں ہے، پتہ نہیں کون علم دوست ہوگا۔ آپ کے مرشد علی کا فرمان ہے، آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، آسمان فرشتوں کے بوجھ سے جھولتا ہے۔ مولا کرتے کیا ہے؟ فرمایا عبادت اللہ کی، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تقدیس میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، کوئی سلام میں ہے، کوئی حمد میں ہے، کوئی ثنا میں ہے۔ ادھر والے تھوڑی زحمت کریں گے جو جوان بیٹھے ہیں، ناراض نہیں ہونا، چھیتی ناراض ہو جاندے نا آج کل دے ماتمی، ڈر بھی لگ دے نا جی، داد منگدے میں ڈر لگ دے۔ حضرت حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے 1 ارب فرشتہ جو زمین پہ آیا ہے، تو کوئی رکوع چھوڑ کے آیا ہے، کوئی تسبیح چھوڑ کے آیا ہے، کوئی قیام چھوڑ کے آیا ہے۔ اللہ نے کہا جاؤ حسین کے سلام کر کے۔ 1 ارب فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ، فرشتے پہ فرشتہ زمین پہ اتر رہے ہیں۔ اتر وہاں پہ رہے جہاں فطرس پڑا تھا۔ اللہ کی قسم اس نے اتنے فرشتے دیکھے، کہتے جبریل بھائی خیریت ہے؟ قیامت آ رہی ہے؟ جبریل نے کہا وہ کیوں؟ کہتے اتنے فرشتے زمین پہ جا رہے ہیں۔ جبریل کہتے قیامت نہیں آ رہی، قیامت کا مالک آ گیا ہے۔ معرفت والے لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، آپ کو دیکھنا عبادت ہے جی۔ کون؟ حضرت جبریل نے فرمایا حسین علیہ السلام، دنیا آپ سلامت رہے، دنیا میں تشریف لائے۔ حسین کا نام سنتے ہی 6500 سال کے مایوس ترین مریض کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ ہاتھ باندھ کے کہتے جبریل بھائی مجھے لے چل، میرا حکیم آ جایا ہے۔ آئے آئے آئے، چونکہ جب حضرت آدم کو سجدہ ہوا تھا تو اس کے پر کٹے ہوئے تھے۔ میرے سرداروں اس نے آدم کو سجدہ کیا ہے، اس سے پر نہیں مانگے۔ نوح کی کشتی کنارے لگی، اس نے پر نہیں مانگے۔ حضرت ابراہیم نے آگ کو باغ بنا دیا، اس نے پر نہیں مانگے۔ حضرت موسیٰ عصا سے راستے پانی پہ بناتے رہے، یہ پر مانگنے نہیں گیا۔ حضرت عیسیٰ ٹھوکرے مار کے مردے اٹھاتا رہا، یہ پر مانگنے نہیں گیا۔ کیا سارے انبیاء کا ذکر کریں، خود حسین کے نانا دنیا میں آئے، یہ سوال کرنے نہیں گیا۔ زمانے کا مشکل کشا ہے علی، خوابے میں آئے، یہ مانگنے نہیں گیا۔ آپ کو واہ واہ ہے جی۔ حضرت حسین کی پاک اماں دنیا میں تشریف نہیں، یہ سوال کرنے نہیں گیا۔ حسین کے بڑے بھائی جان ہیں، یہ مانگنے نہیں گیا۔ آج جبریل سے کہتے مجھے اٹھا کے لے چل، کیونکہ میرا طبیب حکیم معالج آج آیا ہے۔
آپ کے چھٹے مولا سے پوچھا گیا مولا آپ 14 کے 14 نجات کی کشتی نہیں ہے؟ فرمایا ہم 14 کے 14 کشتی نجات ہیں۔ تو مولا پھر آپ کے نانا نے آپ کے داد حسین کے لیے خصوصی طور پہ کیوں فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات؟ فرمایا اس لیے فرمایا کہ حسین کی کشتی تیز بہت ہے۔ اگر ہاتھ یہیں پہ رکھو جوان تو میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو جملہ ہدیہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا مولا کتنی تیز ہے آپ کے داد حسین کی کشتی نجات؟ فرمایا قیامت کے دن 100 صف ہوگی گناہگار لوگوں کی، ہم 11 امام مل کر ایک صف معاف کروائیں گے، باقی ساری صفیں اکیلا حسین معاف کروائے گا۔ اللہ اکبر، ہاتھ اچھے جوانہ دے مہربانی حیدری آج۔ جبریل مجھے لے چل میرا حکیم آج آیا ہے۔ حضرت جبریل نے ایک فرشتے سے کہا اٹھا لے چلتے ہیں محبوب خدا کی بارگاہ میں، کرتے ہیں گزارش حسین کے نانا سے جو اس کے بخت سنوریں۔ اٹھایا اور چل پڑا۔ میں نے حضرت جبریل کے سامنے ہاتھ باندھے میری روح نے، میں نے کہا سرکار اب سید الامین ہے، روح الامین ہے، سید الملائکہ ہیں، یہ اللہ کا سزا یافتہ ہے جسے آپ لے کے جا رہے ہیں۔ جبریل کہتے ہیں مجھے پتا ہے۔ تو میں نے کہا سرکار پھر اللہ سے پوچھ تو لو کسے لے بھی جاؤں کہ نہیں؟ اللہ کہتے تجھے، جبریل کہتے تجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا کریم ہے کہ اگر حسین نے ہاں کر دی تو وہ بھی ہاں ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل اٹھا کر جناب فطرس کو لے نالین مصطفیٰ کے پاس رکھا۔ محبوب خدا دیکھ کر کہتے ہیں لے آیا اسے؟ جی سرکار۔ اور میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ذمہ دار لوگوں کے سامنے، اس وقت حضرت حسین اپنی پاک اماں کی جھولی میں تھے۔ جیسے فطرس کو حضرت حسن مولا نے دیکھا تو کہا نانا اسے پر میں دوں گا، حسین میرا چھوٹا بھائی ہے۔ حضرت حسن چپ ہوئے تو جناب سیدہ بولی حسن تم چپ رہو، بابا حسین اس وقت میری جھولی میں اسے پر میں دوں گی۔ سیدہ خاموش ہوئی، خود علی مولا بولے بطول حسن آپ دونوں چپ رہو، یا رسول اللہ آپ اجازت دے پر اسے میں دوں گا۔ علی چپ ہوئے تو خود مصطفیٰ بولے حسن علی بطول آپ تینوں چپ رہو، میں اسے پر دوں گا چونکہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جب سرکار چپ ہوئے تو حسین مولا نے پاک اماں کی پاک جھولی میں کروٹ بدلی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنے نانا کے سامنے بلا تشبیہ باندھے اور گزارش کی نانا اگر اس نے بابا سے پر لینے ہوتے تو پھر 13 رجب کو آتا، اسے پر میں دوں گا۔ اس وقت سرکار مصطفیٰ نے جبریل سے کہا جلدی کر اٹھا، اسے حسین سے نہیں حسین کے جھولے کی لکڑی سے مس کر۔ میں فیصلہ دینے لگا ہوں، آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، کر میں آپ کی وکالت رہا ہوں، مذہب حقہ کی وکالت کر رہا ہوں، شاباش ملے نہ ملے وکیل میں آپ کا ہی ہوں۔ میں نے سرکار مصطفیٰ کے قدموں میں سجدہ کر کے کہا یا رسول اللہ دور کا مسافر ہے، پرانا سرکار مریض ہے، اسے حسین کے جھولے سے مس نہ کرے، حسین کا ہاتھ پکڑے اس کے پروں پہ لگا دے، دل بھی بہل جائے گا، شفا بھی مل جائے گی، جھولے سے نہیں۔ سرکار فرماتے دل میرا بھی یہی ہے کہ اسے حسین کے ہاتھ سے شفا دوں، لیکن اگر میں آج فطرس کو حسین کے جھولے سے شفا نہ دوں تو کل کو زمانہ تجھے جھولے سے دعا تو نہیں مانگنے دے۔ فرمایا لکڑی بھی فرشتے کو شفا دیتی ہے اگر اس کی نسبت ہمارے حسین سے ہو جائے۔ آپ کو واہ واہ ہے جی، قریب کھڑے ہیں سرکار، کتنا اور پڑھنا ہے، ٹائم اتنا بچ گیا۔ حسین غیر مشروط کریم ہے اور حسین کے جتنے صحابی ہیں سارے علیہ السلام ہیں۔ داد دینی ہے، کسی کے صحابی علیہ السلام نہیں، وہ خود علیہ السلام ہیں، علی علیہ السلام ہیں، صحابی علی کے علیہ السلام نہیں۔ یار حسین کا حر بھی علیہ السلام ہے، حسین کا جون بھی علیہ السلام ہے، حسین کا حبیب بھی علیہ السلام ہے، حسین کا سعید بھی علیہ السلام ہے، حسین کا زہیر بھی علیہ السلام ہے۔ یار آپ کے بچوں کو واقعہ یاد ہے کہ حضرت سعید نے فرمائش کی تھی کربلا کے میدان میں حسین مولا سے کہ مولا ایک جماعت ہمیں کروا دیں کربلا میں، ظہر کی جماعت کروائی اکبر کے بابا نے۔ تو حضرت سعید سے حسین نے کہا کہ یہ جو تیر شیر آ رہے ہیں یہ کون روکے گا؟ اور جس نے فرمایا اور جس نے گزارش کی تھی اس نے کہا مولا چلو یہ میں روکتا ہوں۔ تو آپ جماعت کروا دیں۔ ادھر سے تیر آتے ہیں سعید روکتا ہے، ادھر سے تیر آتے ہیں سعید روکتا ہے، ادھر سے تیر آتے ہیں سعید روکتا ہے، ادھر سے تیر آتے ہیں سعید روکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین علیہ السلام نے نماز اختتام کو پہنچی، سعید زمین پہ گرا، شبیر نے سر اٹھا کے جھولی میں رکھا۔ کیا نصیب والے لوگ تھے،
حسین فرماتے ہیں سعید دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی چیز مانگنی ہو تو حسین سے مانگ لے. کہتے مولا ایک ہی تو فرمائش تھی کہ آپ کے پیچھے ایک نماز پڑھ جاتا، وہ آپ کی حفاظت میں گزر گئی. حسین فرماتے ہیں مطمئن ہو کے جا، جب اللہ قیامت کے دن نمازیوں کے نام پکارے گا تیرا نام مجھ سے پہلے لے گا. کتنا کریم ہے اکبر کا بابا. 9 گھنٹے میں سارا دین بچا کے حسین نے اللہ کو پیش کیا، اور پورا 1 سال لگا تھا علی کی بیٹی کا حسین بچانے میں. جنہ دی ہے نکل گئی ہے تواڈی ہے تو میری نسل قربان ہے جی، چونکہ ہے سنن واسطے کتھوں ٹر کے آئی علی دی غریب تھی. فضائل آپ نہیں بھی بولے بھی ہیں، کمال کر دیا ہے. لیکن جب میں نے یہ جملے کہے تو آپ کے آنسو نکل آئے تھے، تو اس لیے جب آنسو آ جائے تو پھر بی بی کی مرضی ہوتی ہے کہ اب ان کو وہی جملے سنا جس کے لیے یہ تڑپ رہے ہیں. پورا 1 سال. آج 40 کی رات ہے، قریب پہنچ گئی ہے زینب عالیہ کربلا کے. کوئی تو ہے کرے گا یار. پورے سال کے بعد بھائیوں کی شہر میں آ رہی ہے. یہ میری بہنیں میری گواہی دیں گی، میں تواڈی ہے تو قربان ہو جاواں. یہ میری بہناں بیٹھے نے میری گواہی دین گیاں. بہن ویر میں قبلہ آئے میں صدقے جاواں، آئے میں صدقے جاواں. درد ہونا تے انجی ہونا چاہیے دا سی ازادار دا. میں ایو سوال اپنی زبان اچ گل پہ کرداں. علامہ عباس تالقانی تے میں کیتا سی کم، میں کہ جی ہر امام دی اسی شہادت مناندے ہیں، چہلم کسے امام دا بھی نہیں کر دے، چہلم صرف اکبر دے بابے دے. یہ وجہ کی ہے؟ اس بندے امامہ زمین تے سٹیا، اس فارسی تے جملے آکھے. کم والی بی بی دی میں نہیں رکھ دیا پیسے زری ہل دیئے. ایران دے زنوں مرد ٹکرہ ماریا، کوئی ماحول بن گیا. ماحول تے آج بھی شام والی سین راضی ہے تواڈے ہوتے. انہاں کہا پتر تینوں نہیں پتا جیڑا بھی امام دنیا تو گیا ہے او کفن پا کے گیا ہے. ایک کربلا دا غریب اکبر دا بابا. واہ 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 واہ. چیلم دی رات ہے، اج غریب دے دکھ ایک باری ہے اچھی کرو چا. ناراض نہ ہوئے جے تو تکلیف پہ دینا. تواڈی عبادت ہو جائے گی تو بی بی تواڈے تو راضی ہو جائے گی. حسین غریب ہوئے، سال بعد چہلم ہو جائے حسین دا. اور یہ میری بہنیں میری گواہی دین گیاں، ویران دی قبر ویک کے تے بہنیں خوش نہیں ہوندیاں. ہے تے کروا چاہ یار، کیوں شرما کے غریب نو روندے؟ اجے دور ہوندی ہے ویر دی قبر جو بہن نو اپنی سر دی چادر پھل جاندی ہے، باواں پھیلا کے آندی ہے میں تیرے لیٹ ہو گئی ہاں، دیر ہو گئی ہے مینوں، میں تیرے جنازے تے نہیں آ سکی، میں تیری قبر تے اپڑ گئی ہاں. کائنات اچ پہلی تے آخری بہن ہی زینب عالیہ، جس سال بعد ویران دیا قبراں ویکھین تو خوش ہو کے آندی ہے سجاد شکر ہے کسے دفنایا ہے غریباں. جہاں ہاتھ آزاد ہے، ایک باری ہولے ہولے ماریا چاہتے کچھ نہیں سی. آزاداراں دے ہاتھ بڑے اسے واسطے نے کہ حسین دا ماتم تسی کر دے. پورا سال علی دی بیٹی. اگر وطنے دے سردار آزادار میرے سامنے بیٹھے ہو، پتوراں کسے دا ویراں کسے دا وڈاں کسے تو نکاں، ہاتھ بن کے پیانا جدو تسی ہے کر دیو نا قبلہ تواڈی ہے دی وجہ تو سیدہ مخدومہ ساڈے جملیاں تے دستخط فرما دے نے. ایک جملے تے دستخط کروا دیو، زندگی اچ میں تواڈا احسان مند رہواں گا. یہ تھوڑی غربت ہے کہ یزید جیسے بغیرت بندے دے شہر علی دی معظمہ دی پورا 1 سال بغیر چادر تو نماز پڑھ دی. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. سونی ہے نکل گئی آزاداران حسین علیہ السلام، جڑا ہاتھ سیر تے مار سکتے ایک باری تو ہولے ہولے مارا چاہ تاکہ بی بی تواڈے تے میرے ماتم دی گواہ. واہ واہ کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. اتنا سوچا نہ تھا جتنی سیدہ تواڈے تو راضی ہو گئے. پورا 1 سال معظمہ شام وچ رہنے تواڈے بچے جان دن. گل میں تاں پہ کردہ جو میں ایک گل پہلی دفعہ شروع پہ کردہ چہلم دے حوالے نال، اور میں چلو ایک سامنے گل آگے تو تواڈے تے مہر لوا لینے. 2 روایتاں نے کہ اس کتے یزید نے سجاد علیہ السلام نو دربارچ بلایا. ایک روایت ہے اس اد رات لے اپنے محلچ بلایا. اتھے دا سپاہی کھلوتا سی طاہر، یہ تھوڑا جا اندروں احبدار ہے محمد والے محمد دا. جیسے طاہر نے مشورہ دیتا کہ سجاد نو وکھرا بلا محلچ. عزت کر انقلاب آ گئی، علی دی دھی دے خطبے تیری شام نو کھا گئے، بغیرت پوری شام تیرے خلاف ہو گئی ہے.
اور یہ تواڈے بچے جانتے ہیں سجاد علیہ السلام تے باقر مولا دروازے تے بہندے سن زندان دے، سید زادی اندر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہر کر رہے تے بندہ کر دینی چاہیے، کسی نال والے دا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اور جڑا ہے کردہ ہوئے انہوں ویکھنا بھی نہیں چاہیے، وہ دی ہے رک جاندی ہے، یا آپ خود کر لو یا انہوں ویکھنا نہیں. اد رات دا ٹائم تے سجا، میں نوکر ہاں تواڈا پتر ہاں، اد رات لے سجاد دے زنجیر ہلین سپاہی نے ہے نکلی ہے باقر دے بابا دی. اندروں جناب زینب عالیہ بولیے سجاد کون ہے؟ میں صدقے جاواں تواڈے ماتم تو. اماں بغیرت دا سپاہی میں بلانا ہے. بی بی آدھی انو آگ تو چل تے میں ہونا. سجاد تو میری گل سنے بغیر نہ جاویں. حسین دی پاک ہمشیرہ میں تیرے دروازے دا نوکر ہاں، کوئی 5 بندے ایسے دے جڑے تیری غربت تے آئے کرن میری بی بی، یا مینو موت دیویں یا انہاں نو ہے دی خیرات دیویں. جناب زینب عالیہ نے سجاد نو اندر بلایا، پتر اندر آ. سجاد اندر گئن، بی بی بڑے اوکھے اٹھ کے کھلوتے نے. آندھی سجاد پہلے مینو ویک، میں تواڈی ہے تو صدقے ہاتھ بن کے باقر دا بابا آدھے اماں روز تواڈی زیارت کردہ، آج حکمن کیوں فرما رہے ہو کہ مینو ویک؟ بی بی دی سجاد تو میرا ایک بچ گیا ہے، میں پتر تینوں دسیا نہیں. اماں کیڑی گل؟ پتر ہوں 6 مہینے ہو گئے میں کھلو کے نماز نہیں پڑھ سکتی. تھوڑے بندے آئے کر دینے، چلو ناراض نہ ہویا جے، تھوڑے نوکر ہیں اسی ساڑھا کم میں لفظ کہنا خیرات دا بی بی دے واسے چھے. اماں تسی کیوں کھلو کے نماز نہیں پڑھ دے؟ فرمایا سجاد میں اپنے حصے دا پانی بھی نہ یتیماں نو پیاندی رہی ہوں. سجاد پیاس دے شدت نال میں کمزور ہو گئی ہوں. سجاد اماں میں نو ہون کیوں پہ دس دے ہو؟ تسی ہے کر کے مور لوا دے ہو. ماتم کر کے بی بی آدھی ہے میں تینوں دس دیتا ہے میں کھلو نہیں سکتی، تو پہ جاندہ ہے بے غیرت دے محلے چ. سجاد تو میرے کول اللہ تے حسین دی امانت ہے، اے یاد رکھیں جدو تک تو آنا نہیں میں تھے کھلوتی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ہون پتہ لگا ہے کہ عزادار جاگ گئے ماشاءاللہ. زینب عالیہ نے تو انہوں خیرات عطا کر دیتی. حوصلہ حوصلہ. حضرت سجاد علیہ السلام اس بغیرت دے محلے داخل ہوئے. جیسے میرے بادشاہ نے پہلا قدم رکھا ہے، ایک کتا اپنے پلنگ تو اٹھی جن لگ گئے، یہ اٹھ دا آیا تو سجاد بیندے گئے. پھر میں نے بغیرت آج کیڑے حیاء پیا کر دے، جدر 9 گھنٹے میری ماں تیرے دربار اچھ کھلوتی رہی ہے، کیوں بلایا ہی میں نوں؟ اندر سجاد وطن تے ٹر جاؤ. بیمار فرماندے نے اے میرے واسے چ نہیں، یہ جڑی زندان اچھ بیٹھی ہے نا جس بغیر چادر تو پورا سال نماز پڑھی ہے، وہ مالک خون حسین دی. میں پہلے اپنی پھپھی نو پوچھنا ہے تو مڑتے نو جواب دینا ہے. سجاد علیہ السلام پھر زندان ہے چین، پھپھی نال مشورہ ہو جا. بی بی آدھی انہوں آنکھ میں نے شرطاں پوریاں کرے، اسے جاندے ہیں وطن. چادران دے وے، شہداء دے سر دے وے، کربلا دا ملٹا ہو یا مال دے وے. سرکار سجاد پھر خون دا پرنالہ لے کے بغیرت دے کول تشریف لین. کی آندھی ہے سجاد تیری پھپھی؟ فرمیندن میری پھپھی وطن جان دیئے کربلا دی لٹ دا مال پی منگ دیئے. جڑی گل اس بغیرت کی تھی دل ہل گیا ہے. اے آدھے سجاد لٹ تا میں دیاں جو تو لٹن والا کوئی ایک ہو گیا. میں نو کی پتا انگوٹھی کے دے کولے، کرتا کے دے کولے، چادرہ کے دے کولے. تو آدھے ہتھا تو جعفر دے پتر قربان جڑے ماتم میں مصروف ہو گئے. بیمار تڑپ کے آدھیں تینوں نہیں پتا، میں نو تے پتا ہے نا. ابن جویریہ تیرے شام میں چران دے تیرا سپاہیے، او دے کولے میرے باب حسین دا کرتا. اس پیغام بھیجے تے کرتا آ گیا ہے. سرداروں تسی ویکھنا تے میں نو ویندے تے بیٹھے ہو. بلا تشبیہ یزید نے کرتا کھولیا حسین دا. کھول کے بغیرت ہے دے اس کرتے نو تیری پھپھی کی کرنا ہے؟ تو میں تواڈی ہے تو قربان. بھائی جان وڈے برا بیٹھے ہو. کرتے دی کوئی جگہ دس جتے تیر دا نشان نہ ہوئے. پھر میں جن کچھ نہیں فکر دی، قیامت دا گواہ بھی بنا دی. قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ پیش کرنا سو. میرے بابا دی انگوٹھی دے. ہن اے یاد رکھنا کہ چادراں تے کربلا دی لٹ دا مال اے زندان وچ پہلے پہنچے ہیں. شہداء دے سر بعد وچ گئے نے. پہلے سجاد مولا سامان لے نے. پہلی چادر سجاد علیہ السلام کڈیے. اج دی رات دی قسم اماں چادر تہاڈی ہے، میں تہاڈی ہے تو قربان. علی دی دھی جاندی ہے سجاد سال بعد کی میں سمجھاتی ہے پہچانے کہ چادر میری ہے. آدھی اماں جدو تے خون دے نشان ہیں.
چونکہ ہر بی بی دی چادر ہاتھ نال اتری ہے، تیری نیزیاں نال اتری ہے۔ ہر بندہ ہے کرے آتے بی بی تواڈی ہے دی گواہ بن جاوے، ناراض نہ ہویا جی، تکلیف پہ دینا تو حسین دے ماتمیاں نو۔ اما فلاں بی بی دا سامان ہے، فلاں بی بی دا سامان ہے، فلاں بی بی دا سامان ہے، فلاں بی بی دا سامان، بی بی یا مینوں موت دے یا انہاں نو ہے دی خیرات دے، جے اج دی رات میں مری جاواں گا تے بخشش پکی ہے، میں یا مراں گا یا تسی سارے جوان ایک واری ہے کرو گے۔ علامہ قزوینی آندے ایک چیز سجاد دے کول بچ گئی ہے، جلدی نال بیمار نے چاہ کے بلا تسبیح آباد دامانے چھپائیے، اکھا نیریاں خون دا پرنالا بن گیا۔ زینب عالیہ پتر دے گل وچ باواں پا کے آندے لوکاندا کی ہے تے روندا کیوں ہے؟ ماتم کر کے آدھے اماں یہ انگوٹھی کرتا چادر نہیں، میری معصومہ دے دو دور بچ گئے۔ اماں میری بہن شام دے زندان ہے چپ کر کے مر گئی۔ اماں میں سکینہ بابا، اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ یار کیا خیرات علی مجلس ہو گئی ہے، اتنا میں سوچا نہیں سی جتنی سین تواڈے تے راضی ہو گئے، اور تواڈی وجہ تو مینوں خیرات لب گئی۔ پھر طاہر نے یزید نو مشورہ دیتا کہ کٹھے سر نہ بھیج شہدا دے، وکھرا وکھرا سر بھیج، انقلاب آ جانے اور احترام نال بھیج۔ اس تشت منگائے خوبصورت، او دے وچ ایک ایک سر رکھیا، اتے ریشمی رومال دیتے۔ ہن سجاد علیہ السلام دروازے تے نے پہلے سر سجاد وصول کرنا ہے تے مولا نے اندر لے کے جانے نا۔ مر جاواں میں اتفاق ہی ہن میں کی کراں، جیڑا پہلا سر لے کے آیا نا سپاہی، وہ حضرت عباس دا ہے، وہ تواڈی ہے صدقے۔ واہ 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 واہ۔ وطن دے بزرگ اگر دعا نہیں دین گے تو آج تو بعد میں جملہ نہیں پڑھنا، میں بزرگاں دے پیراں تے ہاتھ رکھ کے دعا پہ لینا تواڈے تو۔ حضرت سجاد نے جو چاچے دے سر تو رومال ہٹایا تو سامنے سخی عباس رو کے آدھن چاچا ویکھ میں اجے جیونا، چاچا میں 72 بازار ہے ماما نو پیدل ٹردا ویکھی۔ اور جناب سجاد نے بلند آواز نال آواز دیتی، اماں ویکھو تانوں کون ملن آیا ہے؟ جناب زینب نے ویکھیا سال بعد غازی دا سر ہے، وہ کوئی تے آئے کرے آشیا، اور عباس دے اکھاں بندن، چادرہ پہلے پہنچی ہیں، سید زادے نے سرہ تے چادرہ کیتیاں ہوئی ہیں۔ بی بی آدھی عباس اکھاں کھول کے اج ویکھ، اج میرا سر تے چادر ہے، اج میں بغیر چادر تو غازی نہیں ہاں۔ پھر ایک ایک سر آندہ گیا ہے تے بی بی وصول فرما دے گئے۔ ترائے محمل ملین بیمار نو ختم ہوگی میری پڑھائی، اے جملہ نہ پڑھا تو میں بیمار ہو جانا ہے، میں ہدیہ کرنا چاہنا جوانا نو۔ اے حسین مولا دا سارے سجاد دے ہتھاں تے، اے محملہ دی مہار ہے۔ ادھر ٹریاں نے حسین دے ترائے عزت علیہ بھینا محملہ آلے پاسے، مولا اسے جملے تے خیرات دے دیو۔ سجاد کدی پھپیاں نو ویندن، میں نوکرہ کھا گئی شام کوفہ سادات دے بچے تے پردادارانو، تواڈی ہے تے تواڈے وینا تو قربان۔ سجاد کدی آندیاں ہو یا پھپیاں نو ویکھ دن، کدی بابے دے سر نو۔ حسین فرماندن سجاد پھپیاں نو ویکھ کے مینوں کیوں وینے؟ آندے بابا موسم نہیں ورنہ میں تو مبارک دے وہاں۔ وہ سجاد کیڑی گل دی مبارک سمجھانا لے تھے پہنچ جان گے، میں غازی تو خیرات منگی تواڈے واسطے۔ آندے بابا مبارک نہ دے وہاں، تواڈیاں ترائے بہنا وطنوں آیا سن تے تینے واپس پہ جاندیاں نے۔ بابا میری ایک 4 سال دی بہن میرے نال ہے بابا، میں انہوں کفانی شام دے شہر چ نہیں پوا سکی۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان، خیرات ہو گئی جی ہو گئی جی۔ جناب سجاد علیہ السلام نے پھپھی نو پوچھے اماں 2 رستے جاندن، ایک سدھا کربلا تو ہو کے مدینہ، ایک سدھا مدینہ، کیڑے رستے تو جانا پسند فرماؤ گے؟ مخدومہ فرمایا پہلے کربلا چل پھر مدینے چلیں گے۔ میں ویر نو سلام کر جاواں، پچھلے محمل تو ایک آواز آئیے، سجاد انہا میرے ماما سمجھنا ہے تسا بزرگاں۔ جی اماں، جناب رباب بولے نے جدوں دی بہن دفنا کے آئے ہیں، میں تے ایک بار بھی سکینہ دی قبر تے نہیں گئے۔ کوئی ایسا رستہ ہے جرا تیری مظلومہ بہن دی قبر دے کولو گزرے؟ جناب زینب عالیہ فرمایا ہاں سجاد پہلے معصومہ دی مزار تے چلو۔ کسے بی بی نے محمل بیٹھن دا انتظار نہیں کیتا تو اڈی جوانی ہوئے، ہر بی بی کھلوتے محمل تو زمین تے تشریف لے آئے۔ علامہ دربندی آدھے 11 سیدزادیاں معصومہ دا سلام کر کے دور جا بیٹھے۔ آخر تے حضرت سجاد نے ماں رباب دا ہاتھ پکڑ کے بہن دی قبر تے لے۔ جناب رباب قبر نال انج سو گئن جی میں مدینے دھی نال سوندی سی، قبر دے سرانے سجاد بیٹھ گئن تے جناب رباب نال سو گئن۔
جناب رباب بوسہ دے کے بھی فرمائیں سکینہ آنکھ کھول تیرے دور لے آئی ہیں، سکینہ آنکھاں کھول تیرا برکہ لے آئی ہیں، سکینہ میں وطن پہ جان دیا، کوئی سغرا دا سلام، کوئی چاچے غازی دا سلام۔ عباس دے علم دی قسم علماء لکھے اچانک معصومہ دی مزار نے ہلنا شروع کیتا ہے۔ سرہانے بیٹھے سجاد علیہ السلام پوچھے معصومہ کیوں قبر اچ اداس ہو؟ میں امام ہاں، میں تیری قبر نہ بھی وطن تے لے کے جا سکدا، قبر چو آواز ہے تیرا باکر جیوے میں نے وطن جان دا شوق نہیں تے اداس کیوں ہے؟ آدھی ذرا خون والے اکھاں چاہ تے میری قبر دے پیراں والے پاسے دیکھ تے صحیح منظر کی ہے، میں تڑپا نہ تے کی کرا۔ سجاد نے دیکھیا ہے وطن والے کوئی قیامت دا منظر ہے، اتنا منظر ہے کہ زینب عالیہ غش کھا کے زمین تے جھڑ گئے۔ منظر کی ہے اسے غازی دیا دوویں چھوٹیاں دھیاں نے عباس دا کٹیا ہویا سر سکینہ دی قبر دے پیراں تے رکھ کے ہاتھ بن کے پیان جے نوکر معافی منگن آئے نے، بابا پانی لین گیا پھر واپس نہیں آیا، بی بی تسی شام تک تماچے کھا کھا سفر کیتا ہے، جہندہ ہاتھ آزادے جوانے تے ایک باری شام والی بی بی دے واسطے سر تے مار لو تاکہ چہلم دی رات اکبر دے غریب ہو۔ اللہ لعنت اللہ ہے علی القوم ظالمین سیعلم الذین ظالموا ای منقلب ینقلبون۔ مہربانی مولا آباد۔